گئے اور شام میں معاویہ کیوں گئے؟ کوفے میں مولا علی کے جانے کا مقصد یہ تھا، حالانکہ سب نے کیپٹل مدینہ کو بنایا، لیکن مولا علی نے جا کے کیپٹل کوفہ کو بنایا، اور ابھی معاویہ نے جا کے کیپٹل جو ہے وہ شام کو بنایا۔ وجہ یہ تھی شام میں ابو سفیان جایا کرتے تھے، سارے قبیلے ان کے دوست تھے، یہ تجارت کے لیے جاتے تھے، قبیلے دوست بنے، امیر معاویہ کا سکہ جمع ہوا۔ کوفہ میں مولا علی کیوں گئے؟ اس لیے کہ مدینہ شریف میں لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ مولا علی نے کہا میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کے شہر میں ایک دوسرے کا خون بہایا جائے۔ نبی کی بیدر کبھی تمہارے دماغ میں آئے؟ تو امام حسین بھی جو گئے تھے وہ صرف دین کی خاطر گئے تھے۔ امام حسین کربلا میں پہنچے، واقعہ آپ نے سن لیا ہوگا، میرے پاس جلسے بھی ہوئے، لیکچر بھی آپ نے سنے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہونے لگتے ہیں، یہی بالکل ٹائم، اور اس دفعہ 10 محرم آئی ہی جمعوں کے دن ہے، جمعے کے دن 10 محرم آئی، اور 10 محرم کو ہی قیامت آئے گی، اور جمعے کا دن ہوگا جب قیامت آئے گی، ہم لوگ تو نہیں ہوں گے۔ 10 محرم جمعے کے دن، اور کبھی جمعے کے دن ہی قیامت آئی تھی۔ امام حسین اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، سینے کی کوئی جگہ نہیں بچی تھی کہ جہاں تیر نہ لگا ہو، نیزوں کے زخم، تیروں کے زخم، تلواروں کے زخم، اوپر کے کپڑے پھٹ گئے، صرف نیچے کی اسکین جو تم پہنتے ہو سردیوں میں اس طرح کے کپڑے بس بچ گئے تھے۔ آپ نگاہ ہو کے جب نیچے گرے تو پوچھتے ہیں کہ ٹائم کیا ہے؟ تو جو لوگ دوڑ کے قریب آئے کہنے لگے جمعہ کا ٹائم ہو گیا، یہ جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ ہوتا ہے، جمعہ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ فرمانے لگے رکو پھر ہم نماز جمعہ پڑھ لیں، لیکن نماز جمعہ تو مسافر پہ ہوتی نہیں، چلو 2 پڑھ لیتے ہیں۔ اب پڑھنے کے لیے جو ہی ہاتھ بلند کیے شمر قریب آ گیا، کہنے لگا حسین دیکھ رہے ہو کتنے نیزے لگے، کتنے تیر لگے؟ امام حسین کو ایک تیر بڑا تنگ کر رہا تھا، یوں پکڑ کے جب کھینچا تو خون کا فوارہ یہاں سے نکل کے نیچے گیا، اس طرح خون تو شمر کہنے لگا دیکھا اگر ابھی بھی بات کر لو تو ہم تمہارا علاج بھی کروائیں گے، تمہیں سب کچھ دیں گے۔ فرمانے لگے دیکھو اب میری بات سنیے، آخری لمحے کہنے لگے سنو، انعام تم بھی لوگے، انعام ہم بھی لوگے، تم کاٹ کے لوگے ہم کٹا کے لیں گے، تم ابھی لوگے ہم جب کے لیں گے، تم زمین والا لوگے ہم آسمان والا لیں گے، تم فرش والا لوگے ہم عرش والا لیں گے، تم خالی لوگے ہم باقی لیں گے، تم ابن زیاد سے لوگے ہم نانا جان سے لیں گے، تم جدید سے لوگے ہم رب العالمین سے لیں گے، انعام ہم بھی لیں گے، انعام تم بھی لوگے، بائت نہیں کریں گے۔ سر سجدے میں رکھا، شمر نے وار کیا تو سر انہ للہ و انہ الیہ راجعون۔ امام حسین اتنی تیز آندھی چلی، اتنی تیز کہ آدمی کو اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ رات کے پہر میں لاشوں کو اکٹھا کرنے لگے تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہے کہ وہ چھوٹی اور وہاں تھی، تاریخ جو لکھتی ہے میں وہی آپ کی گوشت گزار کر رہا ہوں۔ رات کے وقت جب ان کو تلاش کرنے لگے تو وہ خیمے میں نہیں مل رہی، تو کہاں ہوں گی؟ آپ کی بچی ہیں، آپ جب گھر جاتے ہو تو بچی دوڑ کے ابا کے سینے سے لگ جاتی ہے، رات کو ابا کے سینے سے چمٹ کے سوتی ہے۔ حضرت سکینہ وہی ہوگی جہاں حضرت امام حسین کا سینہ ہوگا۔ لاشوں میں تلاش کرتی کرتی حضرت امام حسین اپنے ابا کے سینہ کے قریب گئی، اب سینے کے اوپر لیٹے تو لیٹے کیسے؟ سینے کا کوئی انچ خالی نہیں کہ جہاں تیر نہیں ہے، لیٹے تو لیٹے کیسے؟ قریب ہی لیٹ گئے۔ حضرت زینب جو لاشوں کو اکٹھا کر رہی ہیں، حضرت امام حسین کے جسد اول کے قریب پہنچی تو بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا، کہا بیٹی اٹھو گھر چلو، خیمے میں چلو۔ کہا پھوپھی اماں خیمے میں نہیں جاؤں گی، بچے کبھی کبھی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ بڑے حیران رہ جاتے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں 3 کام کروں گی تو خیمے میں جاؤں گی۔ کہا بیٹے وہ کیا کام؟ پھوپھی اماں ابھی فرات کے کنارے پہ جاتی ہوں، پانی چلو بھر کے لاتی ہوں اور لا کے اپنے ابو کے ہونٹوں پہ ڈالتی ہوں، کئی دنوں سے پیاسے ہیں پانی نہیں پیا، تو ایک کام یہ کروں گی، جب وہ پانی پی لیں گے تو پھر میں پتے اکٹھے کر کے اپنے ابا کے جسم پہ ڈالوں گی، میرے ابا کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، اور تیسرا کام پھر بعد میں یہ کروں گی کہ لوگوں کے دروازوں کو کھٹکھٹاؤں گی، اے گاؤں میں رہنے والوں دروازے کھولو، آؤ میرے ابا کا جنازہ پڑھو، میرے ابے کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ پھوپھی اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت سکینہ کو خیمے میں لے گئی۔ جب آدھی رات گزر گئی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ دیکھیے لڑکی کا، ساری لاشوں کو خود اٹھایا،
علی اوسط جن کو زین العابدین کے نام سے جانتے ہو، دن تقریر کرتے ہوئے واقعہ سناتے ہو، کہنے لگے میری پھوپھی اماں کا 10 محرم جب گزر گئی تو رات کو جو دوپٹہ تھا وہ لال رنگ کا تھا، تو کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا امام رمی میں لال رنگ کے دوپٹے نہیں پہنتے، لال رنگ کے دوپٹے تو خوشیوں میں پہنتے ہیں، تو امام زین العابدین نے کہا سننے والوں تھا تو دوپٹہ سفید رنگ کا، لاشوں کو اٹھا اٹھا کے لال رنگ کا ہو گیا، تھا تو سفید رنگ کا۔ حضرت امام حسین صبح ہفتے کے سب کے لاشوں کو وہیں رکھا گیا، کسی کے لاشوں کو دفنایا بھی نہیں گیا، 16 سر نیزے کے اوپر چڑھا کر 1 مہینہ 5 دن تک کوفے کے بازاروں میں پڑایا گیا، 1 مہینہ 5 دن تک، 1 ماہ 5 دن کے بعد لگ رہا یزید کا، تو 600 مائل کا سفر ہے کوفہ سے دمشق، 800 میل کا سفر ان بیماروں اور عورتوں کو کروایا گیا۔ کیا قصور تھا ان کا؟ 600 مائل کا سفر ہے سیدھا سیدھا، 800 مائل کیوں کروایا گیا؟ اس لیے کہ ان کو وہاں سے لے کے جاؤ کہ کوئی آدمی رستے میں بغاوت نہ کر دے۔ 800 مائل کا سفر طے کروایا گیا۔ 800 مائل کا سفر طے کرنے کے بعد یزید کے دربار میں پہنچے تو یزید نے نہ کسی کو سزا دی، کسی قاتل کو، نہ کسی دشمن کو سرزنش کی، بلکہ خود کھڑا ہو کے کہنے لگا آج میں نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ بتاؤ یہ مسلمانوں کے جملے ہیں۔ حضرت امام حسین کے سر انور کو چھپا نہیں لگا، یزید نے اپنے خزانے میں رکھ لیا، اور وہ وہاں سے چلتا چلتا آج حضرت امام حسین کا سر انور مصر میں، مشہد حسین ہے وہاں آپ کا سر انور ہے، لوگ آج بھی جو ہے وہ زیارت کرتے ہیں وہاں کی۔ تو میں ایک جملہ کہوں اور تقریر ختم کروں۔ محمد نے جس کو چوما محمد نے بس ایک دفعہ، حجر اسود جس کو چوما محمد نے بس ایک دفعہ، اس کے آگے تو سر کو جھکاتے ہو تم، جس پہ سرور نے بوسوں کی بارش کی۔ میرا نبی بار بار امام حسین کے گلے کو چومتے تھے، ہونٹ کو چومتے تھے، ماتھے کو بھی چومتے تھے، لیکن زیادہ گلے کو چومتے تھے۔ جس کو چوما محمد نے بس ایک دفعہ، اس کے آگے تو سر کو جھکاتے ہو تم، جس پہ سرور نے بوسوں کی بارش کی۔ احمقوں سے لڑنے کو آتے ہو تم، اسی کی گردن کو اڑا دیا۔ آج حجر اسود پہ آج تک تقریباً 9 یا 10 مرتبہ حملہ ہوا ہے، ہر مرتبہ تم نے بندے پکڑ کے مارے۔ حجر اسود پر حملہ جتنی بار ہوا تم نے پکڑ کے بندے مارے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے اس کو ایک دفعہ چوما تھا۔ تو جس کو چوما ہو ایک دفعہ، اس پہ کوئی خنجر برسائے تو تم اسے دشمن سمجھتے ہو، تو جس گلے کو میرے نبی نے کئی بار چوما تھا، اس پر جس نے خنجر چلائے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال آپ کا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حسین کی محبت